آئیں میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں. اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک سن لیں ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں. جاگنے والے سونے والے سب آج بات سن لیں. اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں، ایک. اور اگر بخت بلند کرنا چاہتے ہیں، دو. اور اگر نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر، تنگدستی، غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد میں ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ 8. اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، چاہتے ہیں؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیریں، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں؟ تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے. میں مانگوں اور رب دیتا جائے. تو اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرے بندو آؤ، نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دو. نعمتوں کا شکر ادا کرو. بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو ریت میں. اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے. تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد تو اللہ سے کر دیں. یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں. ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے ہیں، اللہ سے میری درخواست کر دے. کیا؟ اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے. اب اللہ سے دعا تو کر دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے. یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں اور وہ سنیے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرے. موسیٰ خوش ہو کے آ گئے. اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں. ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی. ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی جس ریت سے سطر کو ڈھکا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں، کم ہو جائے، تھک گیا ہوں، گنتے گنتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، کچھ دعا فرمائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رزق ضائع کر، غریب ہو جائے گا. اور سن کے چلا گیا اور فرمایا تو سب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقینی تیرا رزق کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. واپس آیا تو کہنا موسیٰ بہت زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا. مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے. الفاظ تھے اس کے. کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ لگا کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتے ہیں. ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا. ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو. اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے ہماری بس ہے. تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے گن گن کے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس کوئی یعنی ختم نہ ہو یا تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے. اب وہ جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا یہ تو زیادہ ہو گیا.
اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا، کھانا کیسے کھاتا تھا؟ اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ لیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ لیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ لیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے۔ پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی، میری نانی اماں بھی پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے۔ اے موسیٰ میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے، پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہیں، میں وہاں ڈال دیتا، اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آ کے کھا جائے، اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے، اگر سفر میں ہوں اور جنگل میں ہوں غور سے سمجھیے گا، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں، جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے۔ اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو۔ کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں، موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، دولت وسعت برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی، ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی۔ ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں، اناروں کا باغ تھا، اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے، اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتی تھی۔ انار والے نے کہا، باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا ثمر کم ہو جائے، میں چنتے چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں، پھر میں تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر، انار کھا رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کروں، اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا۔ ہم کہاں غریب ہیں، ہم کہاں غریب ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں، اولیاء صلح سے زیادہ غریب ہیں۔ کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑا ہے؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئیں، میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھیں، وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئیں، گھر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئیں۔ میں کوڑے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں۔ کس نے کہا ہم غریب ہیں؟ نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے، ہم سے راحت چھین لی ہے اور ہم سے سکون چھین لی ہے، نعمتوں کی بے قدری۔ پھر بادشاہوں کے ہم شکوے کرتے ہیں، فلاں بادشاہ نے مہنگائی کر دی۔ سچ بتاؤں کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا مہنگائی ہو، اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرے تخت کی چونکہ ہل جائیں گے۔ کوئی بادشاہ نہیں چاہتا مہنگائی ہو، اسے پتا اگر مہنگائی ہوئی میرا تخت ہل جائے گا، پر قدرت نے عرشوں سے فیصلے کیے ہیں۔ فرمایا ہر روز عرش سے ایک ریٹ لسٹ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا اور اس چیز کو اتنا مشکل کر دیا اور اس چیز کو اتنا آسان کر دیا، کیوں میرے بندو؟ اوپر تم کنکر پھینک رہے ہو اور اوپر سے کنکر آ رہے ہیں، مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکو تو اوپر سے کنکر آئیں گے، اور پھولوں کی مٹھی بھر کے اوپر سے پھینکو تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے۔ اعمالکم احوالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران اور بادشاہ ہوں گے، اس لیے اپنا وقت بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں نہ لگانا، بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت نہ لگانا، اب وہی وقت اپنے من تن اور اپنے جذبے اور اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنے میں لگا دینا۔ اعمالکم، حکمران ویسے ہوں گے، اور اعمالکم احوالکم، پھر دنیا کے حال احوال، مہنگائیاں، فضائیں، ہمائیں، وبائیں، یہ پھر تمہارے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ تو سارا دن نعمتوں میں ہے، سارا دن نعمتوں میں۔ ایک انڈیا کے بزرگ تھے، کھانے کے بعد نا عشاء کے بعد میرے ساتھ ایسے چہل قدمی کر رہے تھے، مجھ سے کہنے لگے پاکستانی لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں انڈیا والوں سے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا دولت زیادہ ہے، یہاں فراوانی زیادہ ہے، یہاں نعمتیں زیادہ ہیں۔ شکر زندگی کا میرے رب کا وعدہ ہے، میں 11 پیکج دے رہا ہوں اور ان 11 پیکجوں کا تعلق شکر سے ہے، بس شکر کی زندگی ہو۔ ایک بابا جی میرے پاس آتے تھے، بیر لے کے، اد گلے سیب چیزیں چھاوے میں لے کے گاؤں بیچتے تھے، میرے پاس دوائی لینے آتے تھے، میں ہدیہ دے دیتا، میں کہتا چاچا آج وٹکی کتنی تھی یہ وکری کا؟ شکر ہے، لکھ تھا یہ، یعنی اس دور میں لکھ تو لکھ تھا نا۔ اور ایک وہ ہے جو ساری زندگی شکوہ کرتا رہا،
अपनी नियमतों को देखें। मेरा अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी नियमतें बढ़ा दूंगा। अल्लाह सच्चा है, उसका हबीब सच्चा, उसके वादे सच्चे सच्चा। मेरा अल्लाह कहते हैं तुम्हारी नियमतों को मैं बढ़ा दूंगा, नियमतों को बढ़ा दूंगा, तुम्हारी नियमतों को बढ़ा दूंगा। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आओ शुक्र करो, नियमतें बढ़ा दो। कोई लम्हा ऐसा हो कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी नियमतें गिन गिन के, चारों तरफ नजर रख रख के, गिन गिन के अल्लाह पाक जल्ल शानहू की नियमतों का शुक्र अदा करें। और अगर नियमतों का शुक्र अदा करना है ना, इसके लिए मैंने एक जगह देखी है। हमारे एक साथी ना इमरजेंसी में चले गए, मैं 2-3 दफा गया, इमरजेंसी में जाके बैठा। जिस दरवाजे से लोग जख्मी हालत में आ रहे थे, मैं वहां बैठा रहा चंद लम्हे, कुछ देर। फिर वहां एहसास हुआ कि तेरे पास इतनी नियमतें हैं। फिर अंदर गया और जख्मों पे पट्टियां रख रहे थे और खून उबल रहा था, गोश्त के लोथड़े यूं लटक रहे थे। फिर वहां एहसास हुआ कि मौला तूने कितनी नियमतें अता की हैं, तूने कितनी नियमतें अता की हैं। मेरा अल्लाह कहते हैं आओ नियमतें बढ़ाना चाहता हूं, मौला बढ़ा दे। अल्लाह कहता है एक शर्त है सिर्फ, क्या? नियमतों का शुक्र अदा कर, कदरदानी की शक्ल में भी और जुबान की शक्ल में भी शुक्र कर। अवाबीन पढ़े, सलातुल हाजत पढ़े, सलातुल तौबा पढ़े, नमाज कसूफ पढ़े, नमाज खसूफ पढ़े, ईदैन पढ़े। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है, सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है। उसमें इनामात उसने रखे हुए हैं और सूरत फातिहा में 3 चीजें रखी हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हिदायत रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत रखी है अल्लाह ने। सूरत फातिहा पढ़ने वाला गुमराह नहीं होगा। मेरे आका का फरमान है, गौर से सुनना, सुबह होगी बंदा ईमान वाला होगा, शाम होगी ईमान छिप जाएगा और उसका ईमान खत्म हो जाएगा। सूरत फातिहा में हिदायत रखी है, सूरत फातिहा में अनाम तक नेमतें रखी हैं और सूरत फातिहा में छीनने से हिफाजत रखी है, जिसको गजब कहा है, छीनने से हिफाजत। जो दिया है मैं नहीं छीनूंगा और इनामात की मजीद बारिश कर दूंगा। बोला क्या मांगता है? मेरी सूरत फातिहा पढ़ के तूने मेरी रहमत को इतना मुतवज्जह कर लिया, मेरी अताओं को इतना मुतवज्जह कर लिया, मेरे फजल को इतना करीब कर लिया। बहुत बड़ा तोहफा है। आखिर क्यों हर रकत में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर लफ्ज में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर निजाम में इसको शामिल किया? सूरत फातिहा कब्र वालों के लिए भी राहत है, हशर वालों के लिए भी राहत है, मीजान में भी ताकत है, आमाल में भी कुव्वत है। सूरत फातिहा के सूरत फातिहा पढ़ने वालों और हर नमाज में सूरत फातिहा पढ़ने वालों और सूरत फातिहा से मोहब्बत करने वालों को शबरी के ये पैगाम है, ये मोहब्बतों के पैगाम है, ये इनामात की बारिश है, ये अताओं की बारिश है। सूरत फातिहा अपनी मिजाजों में, अपनी तबीयतों में सोच के बैठे कि अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। इस तस्बीह खाने ने कौन कौन सी सौगातें दे दी। रोज तस्बीह खाने में रूहानियत की नई डिशें होती हैं, रूहानियत के नए दस्तरखान होते हैं, रूहानियत के नए खवान होते हैं, रूहानियत की नई चीजें और नई नेमतें और नए जायके और नई चाशनी होती है। तस्बीह खाने के दस्तरखान पे ये दस्तरखान का एक नया जायका मिला है, एक अनोखी डिश मिली है कि तो अपना निजाम चला रहे हैं सूरत फातिहा के जरिए, सूरत फातिहा के जरिए जिंदगी की तरतीब चला रहे हैं और अल्लाह से मनवा रहे हैं। मनवा यही रातों को सूरत फातिहा, यही जो सारा दिन तस्बीह खाने में अमाल तस्बीह खाना आपको करवा रहा है, मिन्नत कर करके यही करके गए थे, यही करके गए थे। आज उनकी नस्लें दरबारों के बुजावरों के नाम पे, गदी नशीनों के नाम पे, पीरों के नाम पे, शहजादों के नाम पे, साहबजादों के नाम पे आज उनकी नस्लें खा रही हैं। बड़े यही अमाल ही तो करके गए थे, जिन अमाल पे अल्लाह ने कहा था मैंने नस्लों को पालने के वादे किए हैं। वादे हैं नस्लों को पालने के, आप तो वो नस्लों पे एहसान कर रहे हैं। आपकी कब्रों का आके आपके औलादें और नस्लें कहेंगी अल्लाह आपका भला करे। क्या मनवा गए थे? दुनिया क्राइसिस हालात और बंदिशों और तकलीफों और मुश्किलात और महंगाइयों के उरूज और तूफान में है, हमें कोई नहीं हुआ। क्यों? हमारे लिए आप बरकतों के दरवाजे खुलवा गए, बरकतों के दरवाजे खुलवा गए थे। सूरत फातिहा और सूरत फातिहा के तमंगरी और इज्जत और वुसअत की खुलती अनोखी दुनिया। अल्लाह अकबर। मेरी जिंदगी के सालों गुजरे हैं, मैंने रातों को अय्याम पढ़ी है, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे हैं, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे हैं। सूरत फातिहा नेक जिन्नात का मरगूब तरीन वजीफा है, महबूब तरीन वजीफा है। नेक जिन्नात का बहुत मरगूब वजीफा है सूरत फातिहा। नेक जिन्नात बहुत पढ़ते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और जो बंदा सूरत फातिहा बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, सोचे मैंने इस लफ्ज़ को कितनी देर कितनी दफा दोहराया है। नेक जिन्नात उसके दोस्त बन जाते हैं। कभी जिन्नात को ताबे करने के लिए गुलाम बनाने की कभी ना सोचना, नस्लों से इंतकाम लेते हैं। इनकी दोस्ती बेहतरीन अगर खुद बखुद बने तो, और इनकी दुश्मनी बदतरीन होती है। दोस्त बन जाते हैं, महबूब बन जाते हैं, मोहब्बतें करते हैं, उल्फतें करते हैं, नेमतें और हैरत अंगेज तोहफे क्या बताओ। सूरत फातिहा
تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک. آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑیں گے. بس بات ختم نہیں, بس بات ختم. آج اتنی بات کافی ہے آپ کے. میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا, مختصر بتائے ہیں, اتنی بات. اس کو ذہن نشین کریں, اس کو دل کی گرہ میں باندھیں کہ آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ. اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے, نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا, اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی, اور آپ وہ ہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں, کبھی زمین کو, کبھی اپنے آپ کو, اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو. کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا, اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں, ہٹ جاؤ, ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی. کتنے بے شمار لوگ ہیں, دیکھا ان کو ناراض ہو کے خبردار میرے سامنے نہ آنا, کبھی میرا نام نہ لینا. اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے کھلے آسمان کے نیچے. اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. آ جا میرے سامنے اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں. یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے. میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں, تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں, تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں. اب تو پڑھ اور میں خوش ہوں. اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں, انتخاب بھی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں آ جا ہمارے قریب آ جا. اس کریم کا انتخاب, اس کی عطائیں ہیں, اس کا کرم ہے. کتنے خوش قسمت ہے آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا. بولیں کیا کر لیا, کیا کر لیا, کیا کر لیا. ہاں آتے نہیں ہیں, بلائے جاتے ہیں. انتخاب ہوتا ہے, اس کو اس سے چھین لو, اس کو دے دو. کیا انتخاب ہوتا ہے, اس سے چھین لو, اس کو دے دو. اس قابل نہیں ہمارا نام لے, اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے. اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو, اس کی زبان پہ کالیاں دے دو, گندگی دے دو, اور اس کو ہمارا کلام دے دو. واہ مبارک ہو, یہ خوش قسمتی ہے, یہ عطائیں ہیں. ایک درویش تھے, لوگوں کو اللہ سکھاتے تھے. ایک جنگل میں جا رہے تھے سفر میں کہیں, تو ایک جگہ جو ہے رات پڑ گئی, ایک درخت کے نیچے قیام کیا. جب قیام کیا تو رات کو آنکھ کھلی تو سنا کہ 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. آنکھیں بند ہیں, کان کھلے ہیں, یعنی نیند کھلی ہوئی ہے. جاگتے میں آواز آئی, ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑیں, تنگ کریں, یعنی کسی بیماری میں, کسی دکھ میں, کسی تکلیف میں, کسی مشکل میں, کسی پریشانی میں, کسی ناکامی میں, کسی الجھن میں اس کو مبتلا کریں, اس کو مبتلا کریں. دوسرا کہنے لگا چھوڑ, تجھے اس نے کیا کہا ہے, تو اس کو کیوں تنگ کرتا ہے. نہ میں اس کو تنگ کروں گا. ایسے کام جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی, کسی کے آگے پاؤں کر دیا, پاؤں کے بل گر گیا. کوئی کیا کر رہا ہے. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے, یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے, شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے. اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں. عمومی معاشرے میں نا بڑا شیطان آدمی, اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے. اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے. اچھا یہ اب سن رہا ہے, یہ سن رہا ہے. اس نے کیا کیا, دل ہی دل میں شہد اللہ انہ لا الہ الا, یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں. قرآن پاک کی آیت ہے, کہ اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی, بس ایک دفعہ پڑھ لی, دل ہی دل میں. جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی, دل ہی دل میں, جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی. اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا, شریف تھا, ایک شریف تھا, انہوں نے کہا اب بتا, تیری اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگ گئی ہے, صبح تک کسی حفاظت کرے. تجھے کہا تھا نا چھیڑ اس کو, اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے. انہیں کیا کیا, بے بس تھا. 2 جنات ہیں, ایک شریف ہے, ایک شریر ہے, اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں. کیا کریں. اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے کہا تھا اماں. اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کی ہاتھ میں کائنات کے سارے راز, طاقتیں, قوتیں ہیں. اور اس ہستی نے کیا کیا, اب ان کی ڈیوٹی لگا دے, اب ان کی ذمہ داری لگا دے, صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے. پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے, پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے, پہلے دن سے, اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں, پریشانیوں, نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں. اب اس کا تحفظ کیا ہے, اس کی حفاظت کیا ہے, کیا کریں. ایک خود لڑیں, ہواؤں سے لڑنا. ہمارے یہاں ایک مائی تھی, اس کا بیٹا تھا, کہنے لگا میرا پوتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے. ہر بندے سے لڑتا ہے, ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن. ہوا سے کون لڑے گا. اب خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں, جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے. ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی, اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے, ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے. ہوا سے کون لڑ سکتا ہے. بے بس ہیں ہم بے بس ہیں, ہم نہیں لڑ سکتے. ایسی طاقت کو لے آئیں, ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے, اور وہ اللہ ہے, اور اس کی طاقت ہے.
اور اس کی قوت ہے اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یاد رکھنا جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے، وہ جن تابع وغیرہ نہیں ہے لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا۔ ان سے اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ ترجمہ اٹھا کے دیکھ، یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں، القیوم، سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے، لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی، تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے۔ ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے، ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں۔ ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے۔ وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے، تیرے پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے۔ میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل، وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، ان کا وہاں بازار تھا، اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ یہ بڑوں کے ہوتے تھے، جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ، سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا۔ اس میل جول کا نام ہے میلہ، ملنا، میل جول۔ اب وہ میلہ بنتے بنتے کہاں نکل گئے، میلے کا نام آتے ہی فوراً سر کے ساتھ ہی، حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے، پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کا نام تھا میلہ، اس کا نام تھا میلہ۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتہ۔ نوراتیں کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے، بھلا چنگا، صحت مند، تندرست، مسائل کو حل کر کے چلا جاتا تھا۔ یہ تھا نوراتہ۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 9 راتوں میں لوگ آتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے، اونچا قلعہ تھا۔ میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے میں نہ گیا، میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں، ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی۔ سکندر کے قلعے ہیں، سکندر کہاں کہاں آیا، نگور سکندر نہ رہی قبر دارا، نگور سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے۔ اس کی کرسی ہے، کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی تھی، میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی، آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی۔ بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی۔ آپ اپنا واقعہ سناتے، وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مولا تیرا علو العظم، عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں بندہ آ کے ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی، میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب ہم بے بس ہو جائیں پھر ایسی طاقتور چیز کو پکارے جس کے پاس اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو، طاقتیں قوتیں بھی ہوں اور زوال نہ ہو، سرمدی جاویدانی ہو، ایسی طاقت جس کو زوال نہ ہو، اس کو پکارے۔